آج کے اس خوبصورت یوتھ فیسٹیول کے انعقاد پر میں نہایت ہی قابل احترام فضیلت مآب ڈاکٹر جوزف ارشد آرچ بشپ آف اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کو بھرپور تالیوں میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کمیشن جنہوں نے یہ نہایت ہی خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اور ویڈیو کلپ میں دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے چھپانے والا فیوچر کو پاک یوکرس کی رہنمائی میں لیڈ کر رہے ہیں، اور اس خوبصورت نظارے کو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آنے والا فیوچر اور آنے والی نوجوان آنے والا دور پاک یوکرس کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہا ہے، اور ہمارے فضیلت مآب آرچ بشپ صاحب کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک بار بھرپور تالیوں میں اس خوبصورت نظارے کے لیے، اس خوبصورت ویژن کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے منہ سے اسلام آباد لاہور ڈائسس نکلا ہے، تو یقیناً جب ہم فضیلت مآب ڈاکٹر جوزف ارشد کی بات کرتے ہیں تو ان کا تعلق لاہور سے، اور جب پروگرام کا انہوں نے اہتمام کیا تو ان کی زندگی پر غور کرتے ہوئے میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ابھی بھی بہت زیادہ جوان جوش اور جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کو ان کی جوانی میں دیکھا ہے یوتھ پروگرامز کو کنڈکٹ کرتے ہوئے اپنے پیرش میں، ڈائسس میں، اور نوجوانوں کے لیے گیت لکھنا، نوجوانوں کو انکریج کرنا۔ بشپ کی آج بھی ہم آپ میں وہ جذبہ اور جوش دیکھتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا اسی جوش و جذبے سے بہت سارے نوجوانوں کو زندگی دے، بلکہ کثرت کی زندگی دے۔ آج میرے لیے نہایت ہی خوشی کی بات ہے کہ میں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور جو آیت یا موضوع آپ لوگوں نے چنا ہے وہ بہت ہی آج کے دور کا مناسب ترین موضوع ہے کہ مسیحی نوجوان کلیسیا کا مستقبل ہیں اور کلیسیا کی امید ہے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جو ہم دو آیات کی روشنی میں جس پر غور کریں گے۔ پہلی آیت ہم سب نے صبح سے پڑھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، میرے ساتھ مل کر ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے، ہم سب مل کر یہ آیت پڑھیں گے۔ اب امید کا خدا تمہیں ایمان میں ساری خوشی اور سلامتی سے بھر دے، تاکہ تم امید اور ان قدس کی قدرت سے زیادہ تر معمور ہوتے جاؤ۔ ہاللیلویہ ہونا چاہیے اس کے لیے کہ نہیں؟ بھرپور تالیوں میں اتنی خوبصورت آیت ہمارے لیے چنی گئی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے اور آج کی اس یوتھ فیسٹیول کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں پر نوجوان جمع ہوئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد ڈائسس کے تمام نوجوان جو آج اس ہال میں جمع ہیں، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اور بڑی امید اور امنگ کے ساتھ آج اس فیسٹیول میں، اس عبادت میں، اس جشن میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یوتھ کی ہمیشہ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے آپ کو اتنا کیا کہتے ہیں اپریشیٹ نہیں کرتے۔ اپنے لیے تو بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے۔ پتہ چل جائے پورے اسلام آباد کو کہ آج ڈائسس کی یوتھ جمع ہوئی ہے۔ امید کا خدا بہت بڑی آیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم عبرانیوں کے پہلے باب کی پہلی آیت میں 11ویں باب کی پہلی آیت پر غور کریں گے۔
کیونکہ آج کے اس ٹاپک میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئی زندگی کی امید کی بات کی جا رہی ہے کہ کلیسیا کی امید نوجوان ہیں، اور کلیسیا کیوں نوجوانوں کو اپنی امید بنائے بیٹھی ہے؟ امید کیا ہے؟ مقدس پولس رسول ہمیں اس طرح سے سکھاتے ہیں، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی ماہیت اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان سے امید پیدا ہوتی ہے۔ میرا ایمان امید سے معمور ہوتا ہے، اور میرا ایمان کیسے امید کو پیدا کرتا ہے؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزیں، امید کیا ہے؟ جو فیوچر میں ہمیں ملنی ہے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی ماہیت اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ مجھے دوسرا مائک مل سکتا ہے؟ کائنڈلی اسپیئر مائک، تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی ماہیت اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ امید میں کرتا ہوں، ابھی 5ویں کلاس میں کہ 9th اور 10th میں نے ہائیسٹ مارکس لیے، امید کر رہا ہوں، اور ابھی سے ہی میں اتنی محنت کر رہا ہوں کہ میں اپنی جیت کو جو 5 سال کے بعد آنی ہے آج ہی محسوس کر رہا ہوں کہ I am preparing myself، میں آج ہی اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوں۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی ماہیت کے فیوچر کو آج کے دن محسوس کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کہ جو چیز میں نے دیکھی نہیں ہے اس کا ثبوت میں کیسے پیش کروں؟ آپ پیش کر سکتے ہیں ثبوت چیزوں کا؟ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہمیں پر امید بھی کرتا ہے کل کی جو بات آنے والی ہے وہ آج کے دور میں، آج کے دن، آج کے لمحہ ہمیں محسوس کرواتی ہے، اور جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں۔ کیا خدا نے کبھی خدا نے کسی کو دیکھا ہے، یا کسی نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ یوحنا کہتا ہے کبھی کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، وہ قدوس مولود جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا۔ خدا کو نہیں دیکھا پھر بھی میرا ایمان ہے کہ خدا ایمانویل ہے، خدا میرے ساتھ ہے، میری امید، میری چٹان، میرا بھروسہ، میرا سب کچھ میرا خدا ہے۔ اگر آج ہم امید کی بات کرتے ہیں، اور یوتھ ہمیشہ امید سے زندہ رہتی ہے، امید پہ اپنی زندگی کا انحصار کرتی ہے کہ میں بڑا ہو کر یہ کروں گا، میں بڑی ہو کر یہ کروں گی، میں زندگی میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کرنا چاہوں گا، میں یہ بننا چاہتا ہوں، وہ بننا چاہتا ہوں، میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا۔ جب گا آ جائے گا، ہی آ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ فیوچر کی امید ہے، مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ یوتھ کے یہ خواب جو 5ویں کلاس میں سیکھے ہوتے، دیکھے ہوتے ہیں، 10ویں کلاس میں آ کے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ یوتھ کی یہ کویسٹ فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اس امید کو جو معصوم سی امید وہ اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں لیے پھرتے ہیں، دنیا اس پہ مس یوز کر جاتی ہے، دنیا اسے پامال کر جاتی ہے، دنیا اپنے خواب آپ کو بیچنا شروع کر دیتی ہے، دنیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے ماڈل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہیرو کیسے ہونا چاہیے، ہیروئن کیسی ہونی چاہیے، لڑکی کو کیسے لباس پہننا چاہیے، لڑکی کو کیسا لباس پہننا چاہیے، لڑکی کا ہیئر سٹائل کیسا ہونا چاہیے، لڑکی کا کیسا ہونا چاہیے، ہر ایک چیز ہم پہ تھوپی جاتی ہے، اور ہماری امیدیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بن ہی نہیں سکتی۔ بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں، بہت سارے نوجوانوں سے میرا تجربہ ہے،
میں تقریباً 12 سال سے یوتھ ورک کر رہا ہوں اور میں نے روم سے یوتھ میں اسپیشلائزیشن کی ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے نوجوانوں سے باتیں کی ہیں اور ہر ایک کا مسئلہ یہی ہے کہ جس کی امید ہوتی ہے وہ امید پوری نہیں ہوتی. جب امید پوری نہیں ہوتی تو نا امیدی جب یوتھ میں آتی ہے یوتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. وہ ننھے ننھے خواب وہی مر جاتے ہیں, دم توڑ جاتے ہیں, کیونکہ کیپٹلزم نے, کمرشلزم نے, کنزیومرزم نے اور گلیمر سوسائٹی نے ہمیں اپنے پپٹس بنا لیے ہیں. جیسا ٹی وی میں فیشن آئے گا میں وہ بننا چاہتا ہوں. میں کولہاپور پیلس میں تھا تو چرچ کے باہر ایک ٹریڈیشن ہے وہاں کے پیلس کی, ہر کوئی فادر سے برتن لے کے جاتا ہے. یقین منو جدو منڈیاں دے سراں تے ہاتھ رکھ کے برتن دے جلدی کنیاں چل مار ایسے ان کے بالوں کا سٹائل جیسے کسی نے ابھی بم پھوڑا ہے ان کے. میں کہ یار بننا کی چاہتے ہو, دسنا کی چاہتے ہو, کیونکہ آپ میں دنیا میں, آپ کے ذہنوں میں, آپ کی زندگیوں میں, آپ کے خوابوں میں انہوں نے اپنے آپ کو مجزم کر دیا ہے. آپ کے خوابوں کو وہ چلا رہے ہیں. ابھی خواب بکتے ہیں, ابھی کمرشل آ جائے آپ کے موبائل پہ and you will try to do the same. یار فیس بک پہ یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. یہ یوتھ جو کلیسیا کی امید ہے, آج پوری دنیا کی یوتھ کی بات نہیں کروں گا, میں اپنے نوجوانوں کی بات کروں گا, اپنے ان ننھے ننھے بہن بھائیوں کی بات کروں گا جن کے فیوچر سے پہلے ہی ان کا فیوچر چھین لیا جاتا ہے, ان کو ناامیدیاں دی جاتی ہیں اور وہ اتنے ڈسہارٹ ہوتے ہیں. جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے, خوابیں ٹوٹتی ہیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے. پھر گائیڈ کرنے والے آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے, آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے, آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے. اور وہ امید جو کلیسیا مجھ سے, آپ سے, نوجوانوں سے لگائے بیٹھی ہے, وہ کلیسیا پھر کیا کرے. کلیسیا ہماری ماں ہے اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ مسیح کا بدن ہے, the mystical body of Jesus Christ. چرچ is the mystical body. یسوع اپنے لوگوں میں رہتا ہے. جب وہ اپنا بدن توڑ کے دیتا ہے, وہ روٹی نہیں ہوتی, وہ اپنا بدن توڑ کے آپ کو دیتا ہے تاکہ آپ اور میں اس کا بدن بن جائے. اور خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ان نوجوانوں کو زندگی دے, بلکہ کثرت کی زندگی دے. اس دنیا کی بادشاہی ہمیں زندگی نہیں دے گی, اس دنیا کی بادشاہی ہمیں زندگی نہیں دے گی, کیونکہ دنیا کی بادشاہی گناہ پر مبنی ہے اور گناہ ناامیدی پھیلاتا ہے. گناہ کیا ہے؟ آدم اور حوا نے گناہ کیا کیا؟ انہوں نے باپ کی, خدا کی, اپنے خالق کی, اپنے مالک کی نافرمانی کی. وہ نافرمانی کیوں انہوں نے کی؟ کیا وجہ ہوتی کہ انہیں نافرمانی کرنی پڑی؟ حالانکہ خدا نے کہا کہ نام بھی آدم تمہیں رکھنے ہیں اور دنیا کو معمور مقوم بھی تمہیں ہی کرنا ہے. پھر کیا صورت آدم اور حوا کو پڑ گئی کہ وہ پھل کھائیں؟ کسی نے حوا کے کان میں کہا, حوا تو چنگی نہیں, اے فیشن کریں گی تو چنگی ہوں گی. حوا تو اچھی نہیں, تو یہ کرے گی تو اچھی ہوگی, تیری آنکھیں کھل جائیں گی اور تو خدا کی مانند ہو جائے گی. ہوا نے جو ٹرائی ماری ہے, ہمارے نوجوان بھی ہوا کی طرح ٹرائی مارتے مارتے زندگیاں خراب کر بیٹھتے ہیں. جب ایک کش نشے کا لگایا, you are gone. جب ایک بار آپ نے کسی کی ایسی غلط بات سن لی تو آپ کی زندگی گئی. نوجوانوں کو آج کون سنبھالے؟ کلیسیا آج آگے بڑھی ہے اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے چھپانے والا فضیلت مآب ڈاکٹر جوزف ارشد, جنہوں نے ماں بن کر کلیسیا کا راہبر بن کے ہوتے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آج جمع کیا ہے کہ میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا, اور وہ راستہ وہ ہے جو یسوع نے دکھایا ہے اور ہم اسی راستے
پر چلیں گے اور زندگی بھر کے کثرت کی زندگی حاصل کریں گے. ہم بشپ صاحب کی اس بہت بڑی کاوش کے لیے بھرپور تالیوں میں غلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کلیسیا کا فیوچر ہیں, کلیسیا کی امید ہیں. امید کیا ہے؟ امید اللہ ہی امید. خدا نے نبیوں پیغمبروں سے وعدے کیے اور وعدوں کی روشنی میں ہمیں امید ملتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ابراہیم چھوڑ دے اپنے اقربا کو, میرے پیچھے ہو لے. اس امید سے کہ جس نے مجھے آواز دی ہے وہی حقیقی خدا ہے, میں اس کی آواز کے پیچھے چلوں گا, میں اسے اپنا خدا کہوں گا. اور خدا بھی اس سے وعدہ کرتا ہے, تیرے لوگ میرے لوگ, تیرے دشمن میرے دشمن, اور آج سے تو ابراہیم میرا ہے اور میں تیرا ہوں. کبھی مجھے ایسی آواز آئی میرا خدا مجھے کہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا پنجابی میں پاپڑ دینے لگے. اور نوجوان بیچارے آج اپنے آپ کو بیچارے نہیں کہنا. آپ کی ماں فاطمہ کلیسیا آپ کے لیے, آپ کو زندگی دینے کے لیے, آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ آج آپ کو, آپ میں جو امید پاک ساکرمنٹ کے ذریعے سے دی گئی ہے کہ تم خدا کے نیپالک بیٹے اور بیٹیاں ہو, تمہاری زندگی کا مشن ہے. لیکن کلیسیا کے فرزندوں پر آج بہت بھاری وقت ہے, ہمارے نوجوانوں پر, کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اٹریکشن ہے بہت زیادہ. میں یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, ویسے بھی کر لوں, ایسے بھی کر لوں. کولاپت لاہور اور بہت سارے نوجوانوں میں جانتا ہوں جنہوں نے لاکھوں روپے برباد کر دیے کرپٹو کرنسی میں جاتے ہوئے. میں نے پہلے ان کو کہا, میں کہا اس میں نہ جائیں, کیونکہ امیر ہونے کا شوق ہے نا. We want to be rich, we want to gain the whole world. میں ساری دنیا جیت لوں, میں ایسے پیسے کما لوں, ویسے پیسے کما لوں, ویسے. یہ پیسے کمانے کا شوق کہاں سے آ گیا؟ مجھے تو ٹی وی نے دیا ہے یہ شوق, مجھے تو بزنس مین نے شوق دیا ہے. اس نے اپنا موبائل بیچنا ہے, اس نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے, اور ہمارے نوجوانوں کو بھاری تنخواہیں دے کے ان کی اسٹڈیز ان سے چھڑوائی جا رہی ہے اور کال سینٹرز پہ ایزی جاب دی جا رہی ہے. ساری رات وہ کال سینٹرز پہ کام کرتے کیونکہ 50 to 60,000 روپیز مل رہے ہیں. رات کو جب نوجوان نے کام کیا ہے, نوجوان کا میں صبح بھی کام کر, صبح اسٹڈی کروں گا. لیکن انسان ہے, وہ اسٹڈی نہیں کر پاتا. اور بہت سارے نوجوان میں نے لاہور میں دیکھے ہیں کہ جو اپنی اسٹڈی سے ہاتھ دھو جاتے ہیں. یہ بہت ساری آزمائشیں ہیں. آپ جو جتنے آج جمع ہوئے ہیں, یہ خدا نے آپ کو بلایا ہے, کسی اور نے نہیں. آپ اس کی آواز سن کر آئے ہو. آج وہ چاہتا ہے کہ اسلام آباد, راولپنڈی, ڈائسس کے نوجوان اپنی زندگی کو تبدیل کر کے جائیں, ورنہ کیا فائدہ. کیسے میں تبدیل کروں فادر جی, مجھے سمجھ نہیں لگتی, میں اپنی پرابلمز کو کیسے حل کروں. کبھی دعا ہم نے کی ہے, کبھی ہم نے پاک نماز کی اقدس قربانی میں شامل ہوئے ہیں. دعا ایک بہت بڑی قوت ہے. پاک یوکرسٹ ایک بہت بڑی قوت ہے جو آج کے نوجوانوں کو باشعور کرتی ہے. آج کا نوجوان ناامیدیوں سے جنگ کر رہا ہے. بہت سارے بچے ہمارے کائن صاحبان یہاں پر بیٹھے ہیں جو اسکولوں میں کام کرتے ہیں, اسسٹنٹ صاحبات بیٹھی ہوئی ہیں, ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دی ٹیچرز آر پریزنٹ ہیئر. بچوں سے جب ہم پوچھتے ہیں بیٹا کیا بننا ہے, میں نے پائلٹ بننا ہے. ویری گڈ, پائلٹ بننا ہے. یہاں پہ فریاد اور سائقہ, آئی ہیو بین دیئر ٹیچر ان دا اسکول لاہور میں, آئی بین ٹیچنگ دیم ان دا اسکول. میں ہمیشہ یہی پوچھا کرتا تھا, بردر تھا پاسٹر لگتا تو میں پڑھاتا تھا, یہی پوچھتا بیٹا کیا بننا ہے, میں نے پائلٹ بننا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. پائلٹ بننے والے تو بہت ہیں, لیکن آج میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں پائلٹ کو نہیں بنے, جہاز ضرور بنے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایسی بات پہ تعلیم جا رہے ہیں.
خود ایسی بات پہ تعریف جا رہے ہیں. میں ہمیشہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں آئی نیڈ ہیلپ. میں نے کہا یار کیوں آپ کو ہیلپ چاہیے؟ آپ تو ہیلپ کا خود منبع ہو. ایسے ہاتھ لے کے ہم نے بھاگ میں مجھے یہ مدد کر دے، میرے مدد کر دے، یہ مدد کر دے، یہ مدد کر دے. نوجوانوں اگر آپ ایسے ہاتھ پھیلا کر پھرو گے تو یسوع کا نام لینا بند کر دو، کیونکہ یسوع کا نام لینے والے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ساری دنیا کے چند چیز کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے موت بتا تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور موت فتح کا لقمہ ہو گئی. ہم نے ہاتھ نہیں پھیلانا. اور میں نے سکھایا ہے اپنی یوتھ کو، 11 سال سے وہ خود آپس میں کرسمس کارڈ بنا کے چندہ کلیکٹ کرتے ہیں. جو کارڈ بکتے ہیں کرسمس ڈیکوریشن، لڑکیاں بیٹھ کے ڈیکوریشن بناتی ہیں چرچ کے باہر بیٹھتے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ یوتھ نے چیریٹی کے کام کے لیے استعمال کرنا ہے. لوگ جتنی منہ مانگے قیمت ان کو دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یوتھ نے چیریٹی کے لیے استعمال کرنا ہے. اور انہوں نے اتنے سارے بچوں کو لاہور میں ایسے کروایا ہے اور غریبوں کی مدد بھی کی ہے. ہاتھ نہیں پھیلایا، پروگرام کیے ہیں. اور کلیسیا کہتی ہے کہ یسوع دینے والا تھا، یسوع آج بھی دیتا ہے. اور ہم سب کو للکار کے کہتا ہے مانگو گے تو مانگو گے تو ڈھونڈو گے تو کھٹکھٹاؤ گے تو. لیکن یہ بیٹے بیٹیاں مانگتے پھریں. Is Christ begging today? کیا یسوع مانگتا ہے؟ یسوع دیتا ہے. آپ نے اپنے لیے خود ریسورسز ڈھونڈنے ہیں. آج سے 130 سال پہلے پونے کی جب پہلی سیمنری بنی تو پوپ لیو XIII نے کیا الفاظ بولے؟ او انڈیا your sons and daughters will redeem you. اے انڈیا تیرے بیٹے اور بیٹیاں تجھے آزاد کریں گے. آج اس دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں اس دھرتی کے لوگوں کو اور تمام جتنے بھی معیار ہیں، سیاسی ہیں، جو بھی ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی ہمارے ملک کو چیلنجز ہیں، آپ نے کرنے ہیں، میں نے کرنے ہیں، ہم نے کرنے ہیں. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ نہیں. وہ پاک یوکرس کے ساتھ آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں. مبارک ہے آپ کو، مبارک ہے آپ کہ آپ کے پاس لیڈر ہے جو نوجوانوں سے پیار کرتا ہے. پاک کلیسیا کا بیٹا جو پاک کلیسیا کی رہنمائی کرتے ہوئے آج آپ سب کو دعوت دیتا ہے کہ کم شیئر. پچھلے دنوں مقدس فرانسس کی عید تھی، اس کے زخموں کی عید. تو نوجوانوں سے مخاطب ہوتے میں نے کہا مقدس فرانسس اب اسیسی نے یسوع سے اتنا پیار کیا. اور پیار میں کیا ہوتا ہے؟ پیار میں دینا ہوتا ہے کہ لینا ہوتا ہے؟ آئیے تو کہتے ہیں پاپا جی آج بڑے اچھے لگ رہے ہیں، مجھے 5,000 تو دے. ہم تو پیار اتنا ظاہر کرتے جب کچھ لینا ہو، کسی نے لوٹنا ہوتا ہے پیار کر کے لوٹ لو. یہ ہماری عام فہم یہ لینگویج استعمال ہوتی ہے، پیار کر کے لوٹ گئے. ٹھیک ہے، پیار میں دینا ہوتا ہے. ہمارا مسیح یسوع کے بہنوں بھائیوں کو اور خدا کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کا معیار کیا ہے، انداز پیار کیا ہے؟ دینا ہے، لینا نہیں، مانگنا نہیں. اگر ہم یسوع کو پیار کرتے ہیں تو یسوع کو سمجھنا پڑے گا کہ یسوع ہے کون. ورنہ پادری اندرانی بھی یسوع، کس نے شفا دی؟ یسوع نے. کیسے شفا دی؟ میں نے بتایا کہ مقدس فرانسس آف اسیسی نے یسوع سے ایسا پیار کیا، کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے. گھنٹوں دنوں ہفتوں روزے رکھ کر پاک صلیب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے مجھے دینے ہیں تو اپنے زخم دے. کبھی میں نے دعا کرنی ہے ایسی؟ میں تو کہتا ہوں وہی میرے زخم ختم ہو جائے. جدو پھر لگیں گے پھر میں آؤں گا انہی دیر تک بائے بائے. مجھے اپنے زخم دے دے. مقدس فرانسس نے کیوں کہا کہ مجھے زخم دے؟ وہ کہتا ہے نجات کے لیے جو درد تو نے برداشت کیا، یہ درد نہیں، یہ محبت ہے. میں اس محبت کو اپنانا چاہتا ہوں، میں تیرے درد اپنانا چاہتا ہوں.
میں دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے گھبراتا نہیں جو تو نے میرے لیے اٹھائی ہیں. میں نے ان دکھوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے سیکھنا ہے. اور وہ یسوع کو کہتا ہے یسوع استاد. آج ہم دنیا سے کیا توقع کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے کیا توقع کرتے ہیں, کلیسیا سے کیا توقع امیدیں رکھتے ہیں. کبھی ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میری ماں باپ کی امیدیں مجھ سے کیا ہیں, میری کلیسیا کی امیدیں کیا ہیں. کلیسیا کی امید آپ سب ہیں. کلیسیا یسوع کا ظاہری بدن ہے. آج پاکستان میں آپ نے خدا یسوع مسیح کی حقیقی تصویر کو اجاگر کرنا ہے. پوپ لیو 13 نے 1893 میں انڈیا کو یہ برکت دی ہے, انڈیا کے نوجوانوں کو یہ چیلنج کیا ہے کہ تم نے انڈیا کے لوگوں کو آزاد کرنا ہے. تم نے اس غربت کے تمام جتنے بھی معیار ہیں ان کو ختم کرنا ہے, ناانصافی کے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. نوجوانوں, آج یسوع کی امید آپ ہیں. کیا آپ یسوع کی امید بن سکتے ہیں؟ بڑا اپنا کام میں نہیں بات ہے. کیا آپ یسوع کی امید بن سکتے ہیں؟ کلیسیا کی امید بن سکتے ہیں؟ آج شوق آواز نہیں آئی. ان کہنا فادر جی تو لوگ آئیں گے اس لیے تو ڈیزل آواز, لیکن آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچنی چاہیے. یسوع آپ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں. کیا آپ یسوع کی اس امید کو پورا کریں گے؟ کیا آپ جس طرح یسوع نے دوسروں کے لیے دعا کی, دوسروں کو معاف کیا, دوسروں سے پیار کیا, اتنا پیار کیا کہ اپنی جان دوسروں کے لیے قربان کی, کیا ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں؟ آج یسوع آپ سے یہ پوچھ رہا ہے. آج کا یوتھ فیسٹیول کا یہ پوائنٹ جو ہے اپنے دل میں لے کے جانا اور ہر روز دعا سے کہنا ہے خداوند تو مجھ سے کیا چاہتا ہے, سب کچھ تو نے مجھے دے دیا, اچھے ماں باپ دے دیے, دکھی سکھی حالات میں بھی تو میرے ساتھ رہتا, تو ایمانویل ہے, تو خدا ہمارے ساتھ ہے. آج ہم نے یسوع سے امید لینی ہے اور آپ یسوع کی امید ہیں. ہمارے نوجوان, آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے یسوع بن کر دوسروں کو دینا ہے. یسوع نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اور ہمارا مزاج بھی اسی جیسا ہونا چاہیے جیسا اس کا مزاج تھا. وہ اپنے پیچھے لگائے گی, لیکن ہم نے یسوع کے پیچھے جانا ہے. اور یسوع کہتا ہے خود انکاری کر, اپنی سلیپ اٹھا اور میرے پیچھے آ. آج کے نوجوان کو وہ بلاتا ہے. اور مسیح میں میرے عزیزوں اور دوستوں پر نوجوانوں, ہم نے ایسے ہاتھ والے بننا ہے, ایسے ہاتھ والے نہیں بننا. Do you promise? آواز نہیں آئی. تالیاں بجا کر خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہم وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اپنی قوم کا پاکستان میں ہم مستقبل تبدیل کریں گے. یہ کسی ایک نے نہیں کرنا, ہم نے مل کر کرنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے, ہم نے ایک دوسرے کی قوت بننا ہے, ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, ہم نے ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ ہم تیرے بھائی ہیں, ہم تیری بہنیں ہیں. اور ہم نے سچے مسیحی نوجوان ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح کی نجات اور اس کا جلال ظاہر کرنا ہے. ورنہ دنیا کی ساری چیزیں ہم حاصل کر لیں گے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائیں گے تو کیا فائدہ. آئیں خداوند یسوع مسیح کی محبت میں آگے بڑھتے جائیں اور خداوند یسوع مسیح کی محبت کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں. ورنہ خدا کی اس محبت کو جو اس نے اپنے پیارے بیٹے کے ذریعے سے ظاہر کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن خدا کی محبت دینے میں ہے, اپنے آپ کو قربان کرنے میں ہے. خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا
بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اس محبت کی فضیلت کو مقدس پولس رسول کیسے بیان کرتا ہے ہم سب غور سے سنیں گے. اور نوجوانوں کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہے. مقدس پولس رسول کا نغمہ، میں زبان فرشتوں کی بولوں اگر، میں زبان فرشتوں کی بولوں اگر، اہل دانش کی باتیں بھی تولوں اگر، میں زبان فرشتوں کی بولوں اگر، اہل دانش کی باتیں بھی تولوں اگر، گر محبت نہ رکھوں تو بیکار ہوں، بن محبت کے پتھر کی دیوار ہوں. جھنجھناتی ہوئی جانچگی ہوں صدا، یا میں پیتل ہوں بھی ٹھنڈھناتا ہوا، گر ملے نور علم نبوت مجھے، علم کل کی بھی ہو واقفیت مجھے، اپنی حکمت سے جانوں میں اسرار کو، کاش اس درجہ تک میرا ایمان ہو کہ پہاڑوں کو دوں حکم کہ جائیں کہیں، میں محبت نہ رکھوں تو کچھ بھی نہیں. مال سارا غریبوں کو کھانے کو دوں، یا میں اپنا بدن بھی جلانے کو دوں، پر محبت نہ رکھوں تو کیا فائدہ، دل میں چاہت نہ رکھوں تو کیا فائدہ. سننے والے محبت کی تعریف سن، یاد کر کے محبت میں جتنے ہیں گن، صابر و مہرباں حسد کرتی نہیں، یہ کبھی بھی زمانے سے کسی سے ڈرتی نہیں. شیخیاں مارنا اس کا شیوا نہیں، پھولنا خود پہ اس کا خاصا نہیں، کام نازیبا ہرگز یہ کرتی نہیں، بہتری پہ کبھی اپنے مرتی نہیں، بھول کر بھی کبھی جھنجھناتی نہیں، بدگمانی کو خاطر میں لاتی نہیں. اس کو بدیوں کی بھائے نہ کوئی ادا، راستی سے رہتی ہے خوش یہ صدا، بات ہر ایک تحمل سے سہتی ہے یہ، اور یقین ساری باتوں کا کرتی ہے یہ، ساری باتوں کی امید رکھتی ہے یہ، ساری باتوں کی برداشت کرتی ہے یہ. انتہا اس پہ ہرگز نہیں آئے گا، ہے وہ جذبہ جو دل میں اتر جائے گا. ختم ساری نبوتیں ہو جائیں گی، گر ملی ہو زبانیں تو کھو جائیں گی، علم بھی ہو اگر تو وہ مٹ جائے گا، علم ناقص ہمارا ناکام آئے گا. غرض امید، ایمان، محبت صدا، دائمی ان کی قربت رفاقت صدا ہے. محبت مگر ان میں افضل ترین، جس کے قدموں پہ جھکتی ہے ہر ایک جبین. ابتدا بھی محبت ہے اور انتہا، ابتدا بھی محبت ہے اور انتہا ہے محبت حقیقت میں نام خدا. میں زبان فرشتوں کی بولوں اگر، اہل دانش کی باتیں بھی تولوں اگر، گھر محبت نہ رکھوں تو بیکار ہوں، بن محبت کے پتھر کی دیوار. میری محبت میرا مسیح ہے، میری محبت میرا مسیح ہے. میں مسیح کے پیچھے چلوں گا، میں نے مسیح سے زندگی حاصل کی ہے. اگر وہ کلوری کا راستہ ہے تو میں راستے پہ چلوں گا. آمین کے لیے آمین. کہ ڈرتے ہیں سلیپ بول سے کہ بس پہننی ہے گولڈ کی سے. اگر کلوری کے راستے پہ چلنا پڑے گا تو میں اپنے مسیحا کے پیچھے چلوں گا. اگر ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹکوانے پڑے تو ٹکواؤں گا. میں نے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، میں نے دکھوں تکلیفوں کا مقابلہ کرنا ہے. میں نے اپنی ناکامیوں پہ کڑکڑانا نہیں، میں نے اپنی کمزوریوں کو اور اپنی کمیوں پر کڑکڑانا نہیں، بلکہ شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے مجھے چن لیا کہ میں تیرے پیچھے بولوں. آج یسوع آپ سب کو بلاتا ہے، کسی اور کی آواز نہیں، یہ اس کی آواز ہے، اور اس کی آواز میں امید ہے، اور وہ اس کی بادشاہت کی امید ہے. ہم کہیں اس دنیا میں اپنے گھر بنا رہے ہیں، لیکن دعا اس نے جو ہمیں سکھائی ہے وہ کون سی دعا ہے؟ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी बादशाही, ऐ खुदावंद कहाँ है? तेरी बादशाही ये है, और हमने उसकी बादशाही को इस दुनिया में हमने उसको कायम करना है। और 5 चीजें हैं जो आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नौजवान होते हुए खुदा की बादशाह को कायम करने के लिए जो हमें मिशन और विजन दिया गया है, वो 5 चीजें हैं जो मैंने बचपन से अपने वालिद से, जो कैटेकिस्ट थे, हमें कैटेकिज्म सिखाते थे, उन्होंने सिखाया था। सच, इंसाफ, आज़ादी, मोहब्बत और अमन। सच, इंसाफ, आज़ादी, मोहब्बत और हमने ऐसे ही उन्होंने सिखाया था कि मुट्ठी उन्होंने बंद की है और खोल के, सच, इंसाफ, आज़ादी, मोहब्बत और अमन। क्या मेरे पीछे आप बोल सकते हैं? आपकी आवाजें बड़ी अच्छी हैं और ऊंची हैं, काफी जोशीले लोग हैं। सच, इंसाफ, आजादी, मोहब्बत और अमन, ये है खुदा की बादशाही। हमने उसकी बादशाही के मिशन को आगे बढ़ाना है। मैं आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ यूथ कमीशन को, इस ग्रेस डॉक्टर जोसेफ आर्च बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस, तमाम काहिन बरादरी, सिस्टर साहबान, तमाम टीचर साहबान जो यहाँ पर मौजूद हैं, और जितने भी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, मैं दिल की अदाकारियों से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साहब। आपकी मोहब्बत, आपका ये जज्बा, ये बिगड़ाना भी है और मदराना भी है। माँ और बाप का ये जज्बा, ये हमारी कलीसिया आने वाले दौर में यीशु के सच्चे फर्जंद बनकर दुनिया को बताएंगे कि किसी और ने नहीं, यीशु ने हमें कुव्वत दी है और हमने अपनी मुसीबतों का मुकाबला खुद किया है, और हमने अपनी मुसीबतों में खुद कायम रहकर खुदा के जलाल को जाहिर किया है और पाकिस्तान में उसकी बादशाह को कायम किया है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि खुदा आपके इस विजन को और इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आज का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।